سب سے پہلے تو اپنے موضوع کے بارے میں بتا دوں، شاید آپ کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے کہ ذاکرہ کے حوالے سے اور ذاکرات کے حوالے سے حب مال، حب جاہ اور شہرت سے بچانے کے جو طریقے ہیں، انداز ہے، کس طریقے سے بچایا جائے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے کچھ مقدمہ اور کچھ دوسری باتیں آپ کے سامنے۔ تو ہمارا جو بنیادی جو موضوع ہے وہ ہے شہرت، جاہ، مال، اس کی خاطر جو عمل کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، چونکہ ایک عبادت ہے اور عبادت کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں مال کے حوالے سے۔ مال اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مال، اور یہ لفظ مال عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو قرآن میں استعمال ہوا۔ اموال بھی جمع ہے، مال کی جمع اموال۔ اور اسی لفظ مال سے مائل ہونا، مائل ہونا، یہ بھی اسی لفظ سے ہے۔ عربی ایک شعر ہے، اس کا مفہوم ہے جہاں مال ہوتا ہے لوگ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب مال وہاں سے ختم ہو جائے تو لوگ وہاں سے دوسری طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ درست ہے، یعنی جہاں مال ہو لوگ اس کی طرف کیا ہو جاتے ہیں؟ مائل ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں مال ختم ہو جائے تو وہاں سے مائل ہو جاتے ہیں کسی دوسری طرف۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے چاندی کو کیا کہا جاتا ہے عربیہ کے اندر؟ فضہ، فضہ کہا جاتا ہے نا، چاندی۔ اور لغوی معنی فضہ کا معنی یعنی کثرت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کسی کی طرف بڑھ جانا۔ جیسے میدان عرفات سے سب کے سب جب میدان مزدلفہ کی طرف آتے ہیں تو قرآن اس کو اسی لفظ سے یاد کیا ہے۔ تو یہ لفظ فضہ جو ہے اس خاص قسم کے اس شے کو فضہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں فضہ ہوتا ہے لوگ سب کے سب اس کی طرف فضو، اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور جہاں ختم ہوتا ہے تو وہاں سے فضو، وہاں سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اور سونے کو کیا کہتے ہیں؟ ذہب کہتے ہیں۔ عربی کے اندر سونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذہب کہا جاتا ہے۔ ذہب کا معنی ہے جانا۔ جہاں ذہب ہوگا لوگ ذہبوا الیہ، اس کی طرف جاتے ہیں، جہاں مال ہے اس کی، جہاں سونا ہے اس کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہاں ختم ہو جائے تو ذہبوا، وہاں سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ان تینوں کا معنی سے آپ نے اندازہ لگایا کہ اس کے اندر کشش ہے۔ لوگ اس کی طرف، مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ مائل ہوتے ہیں۔ فضہ کو اس لیے فضہ کہا جاتا ہے لوگ کثرت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور سونے کو ذہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کی طرف ذہبوا، اس کی طرف جاتے ہیں، جب ختم ہو جاتا ہے ذہبوا الیہ۔ یہ تو ایک معلومات کے لیے آپ کے سامنے عرض کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ درست ہے، مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ، یعنی باعث آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اچھا، اس مال کے دو رخ تھے، یعنی دو جہت ہے، اس کی دو جہت ہے، دو رخ تھے۔ اب دونوں کو میں صرف دو جملے کے اندر آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ اچھا، آپ نے دوسرا لفظ بھی سنا ہوگا، زمانہ قدیم کے اندر جو کرنسی چلتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ درہم و دینار۔ درہم اور دینار۔ درہم اس سکوں کو کہا جاتا ہے جو چاندی سے بنتا ہے، درست، اور دینار اس سکوں کو کہا جاتا ہے جو سونے سے بنتا ہے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا؟ درہم یعنی چاندی سے بنا ہوا سکہ، دینار یعنی سونے سے بنا ہوا سکہ۔ یہ بھی درست ہو گیا۔ جس پہلی دفعہ درہم و دینار وجود میں آیا، یعنی چھپایا گیا، اور یہ چمکتا ہوا درہم و دینار شیطان نے دیکھا تو شیطان اتنا خوش ہوا
کہ درہم و دینار کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، خوشی سے اچھلنے لگا، اور پھر شیطان کہتا ہے اب فرق نہیں پڑتا کہ لوگ درہم کیا نام ہے بت پرستی کرے یا نہ کرے، مجھے یقین ہے کہ لوگ درہم و دینار کی کیا کریں گے؟ پرستش کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک کیا ہے؟ مذمتی پہلو موجود ہے۔ شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ لوگ بت پرستی تو نہیں کریں گے مگر درہم و دینار یعنی مال کی کیا کریں گے؟ پوجا کریں گے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ ترجمہ کیا ہے؟ واخرجت الارض اثقالها، جب زلزلہ آئے گا تو زمین جو ہے اپنے اندر موجود جو بوجھ ہے اسے اٹھا کے پھینک دے گی۔ اب یہ کون سا بوجھ ہے جو زمین جو ہے اس زلزلہ آئے گا تو اٹھا کے پھینک دے گی؟ مختلف روایات ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے، ایک مختلف تعویلات و تفسیرات ہے۔ جب زلزلہ آئے گا قیامت کا تو زمین اپنا بوجھ اٹھا کے باہر پھینکے گی، یہ ترجمہ ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جو گناہگار انسان جو زمین کے اندر دفن ہے، زمین نے مجبوراً اسے برداشت کر کے سنبھال کے رکھا ہے۔ جیسے ہی زلزلہ آئے گا اس گناہگار انسان سے نفرت کے اظہار کے لیے زمین اس شخص کو اٹھا کے باہر پھینکے گی۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب زلزلہ آئے گا تو زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر آئے گا یا زمین اٹھا کے باہر پھینکے گی۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ زمین کے نیچے آتش فشان ہے، گیس ہے، درست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے حکم سے دبا کے رکھا ہے۔ جب زلزلہ آئے گا تو یہ سب کا سب باہر آ جائے گا۔ چلو اور بھی تفاسیر ہے، لیکن ہمارے موضوع سے مربوط تفسیر یہ ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر موجود سونا، چاندی، قیمتی لال و جواہر زمین اٹھا کے انسان کے سامنے پھینکیں گی اور اس سے کہے گی اس کے خاطر جو ہے تم ماں باپ کا جو ہے وہ کیا نام ہے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرتا تھا، اس کی خاطر جو ہے بھائی بہن کے درمیان میں رشتہ ٹوٹا تھا، اس کے خاطر تو نے قتل یعنی مطلب جو دنیا کے اندر جو کچھ خرابیاں ہوتی ہیں کس کی خاطر ہے؟ ہی مال کے خاطر، مال کی وجہ سے۔ ہاں، کبھی تیل کے بہانے، کبھی کسی اور چیز کے بہانے ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ ساری جنگیں اور اسی طریقے سے ممالک کے اندر جو دشمنیاں اور گھروں کے اندر جو نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے، سب کی بنیاد کس پر ہے؟ مال پر ہے۔ تو یہ تو ایک اس لحاظ سے مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے جس تفسیر کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس لحاظ سے مال انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ سکندر کے حوالے سے بھی آپ نے شاید واقعات سنے ہو کہ ایک جگہ پہنچا تو کھانے کے بجائے اس کے لیے کیا رکھا تھا؟ سونا، چاندی، پتھر، یہ قیمتی پتھر رکھ دیا۔ تو پڑھ رہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سوچا کہ آپ یہی کھاتے ہوں گے، ورنہ تو کھانے پینے کی چیزیں تو آپ کے ملک کے اندر موجود ہے، درست ہے۔ تو خلاصہ کلام ابھی تک کا درس کا جو خلاصہ ہوا وہ یہ ہوا کہ چاہے دنیا بولے اس کو، چاہے مال بولے، البتہ وہ شہرت والا یہاں پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد بھی اسی محب دنیا کے اوپر ہے۔ تو اس دنیا کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس مذمتی پہلو ہے کہ اگر انسان مال کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا دے اور مال کے پیچھے جائے تو انسان رشتے بھی بھول جاتا ہے، پھر دشمنیاں بھی ہو جاتی ہے، جنگیں بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ لوگ بت پرستی کرے یا نہ کرے، درہم و دینار کی پرستش کریں گے۔ یہ خطرناک والی بات ہو گئی نا۔ اچھا، یہ ہے مذمتی والا جو ہمارا موضوع ہے، لیکن اس کا جو پہلو دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے ممدوح والا پہلو، یعنی مطلوب والا پہلو بھی ہے۔ مطلوب والا پہلو دعا کے اندر ذکر ہوا ہے کہ مختلف دعائیں جو مفاتیح کے اندر ہے اور صحیفہ کاملہ کے اندر ہے، مختلف مقامات پر جو ہے دعاؤں کے اندر یہ آیا ہے، اور اسی مفہوم کے ساتھ آیا ہے جو میں آپ کو سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ خدایا تو مجھے مال دے دے، دولت دے دے، تاکہ میں تیری رضا کو خرید سکوں۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مال ملے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟
ہم اپنی قبر کو آباد کر سکتے ہیں. ہاں اچھا، اس کے بعد ایک بڑا موضوع آ جاتا ہے جو ہمارا اس میں نہیں ہے. ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ بتائے کہ فلان گناہ اگر سرزد ہو جائے تو کیا کفارہ کے طور پر کیا دے دے؟ آٹا دے دے. یا غریبوں کو کیا کھلائے؟ کھانا کھلائے. 60 مسکین کو کھانا کھلائے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے ہے. یا فلان حج کے اندر فلان اگر غلطی سرزد ہو جائے تو بکرا ذبح کرے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے ہے. ظاہر ہے یہ دین ہے. اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے گناہ میں تخفیف ہو جاتی ہے. گناہ جو ہے سزا میں سے انسان بچ جاتا ہے مال کی وجہ سے. کفارہ دینے سے. روزہ اگر توڑے تو 60 مسکین کو کھانا کھلا لے یا غلام آزاد کر لے. تو اس کا مطلب یہ غلام آزاد کرنے کا تعلق بھی مال سے ہے اور کھانا کھلانے کا تعلق بھی مال سے ہے. فلان کام کرے تو 10 مسکین کو کپڑے پہنا دے. تو کپڑے پہنانے کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے ہے. اسی طریقے سے آپ بہت آگے بڑھے کہ اگر کفارہ حج کے اندر کفارہ ہے، احرام کا کفارہ ہے تو بکرے ذبح کرے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اور اسی طرح آپ جائیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لمبا ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر مثلا ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، یا کسی مثلا ماہ محرم میں 9 دن روزہ رکھنا مستحب تھا، پورا رجب روزہ رکھنا مستحب ہے، پورا شعبان روزہ رکھنا مستحب ہے. اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ پاتا ہے تو 1 مد یعنی تقریباً 1.25 کلو آٹا دینے سے اتنا بڑا ثواب انسان حاصل کر سکتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کفارہ کے علاوہ مستحبات جو انسان سے ادا نہیں ہو رہا ہے جیسے روزہ وغیرہ ہے، اس کے لیے کیا دینے سے؟ 1 مد طعام دینے سے روزے کا ثواب انسان حاصل کر سکتا ہے. سال کے درمیان میں بہت سارے روزے ایسے ہیں جیسے ایک روزہ 60 سال کے روزے کے برابر، 70 سال کے روزے کے برابر. تو 1 کلو آٹا دینے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کے اندر جو دوسرا پہلو ہے، وہ پہلو جو بہتر والا پہلو ہے، خیر والا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ خدا یا تو مجھے مال دے دے تاکہ میں اس کے ذریعے تیرے رضا کو خرید سکوں. ہاں، اپنی جنت کو آباد کر سکوں. ہاں، اپنی قبر کو آباد کر سکوں. ان تمام کا تعلق اس سے مال سے ظاہر ہے. جو مسجد بناتا ہے، مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کرتا ہے، اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے. درست ہے. اور اسی طریقے سے یتیم کا خیال رکھنے سے، غریبوں کا خیال رکھنے سے، بہت چیزوں سے ان کا تعلق مال سے ہے. اور اس موضوع کو میرے خیال میں یہاں جا کے ختم کرنا چاہیے. جہاد کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جتنی آیتیں آئی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم یا باموالکم وانفسکم. جہاد کے موضوع کے اندر تو ہمیشہ مال کا ذکر پہلے آتا ہے، جان کا ذکر بعد میں آتا ہے. اس وجہ سے کہ جہاد کے اندر تو پہلے اسلحہ ہو، ہاں سامان ہو تو پھر انسان جنگ کر سکتا ہے. ویسے چلے جائیں گے تو پھر مارا جائے گا. سمجھ میں نہیں آیا؟ تو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک مذمتی پہلو ہے اور ایک جو ہے مطلوب پہلو ہے. ان دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا، تو عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، یہ تو ہو گیا مال کے حوالے سے. مال کے حوالے سے. اور اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان دنیا کے اندر جب انسان کے پاس مال آتا ہے، دولت آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، تو شکر میں اضافہ کرنے کے بجائے طغیانی، نافرمانی، تکبر، یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے مذمت کے بارے میں زیادہ احادیث ہمیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جس وقت اس کے پاس مال کم ہوتا ہے تو شادی وغیرہ میں خوشی کے اندر گناہ کم ہوتا ہے. جب مال زیادہ ہوتا ہے تو گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اسراف بھی زیادہ ہوتا ہے، اور بہت ساری غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہے. یہ مال جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کا انسان نہ فقط شکر ادا نہیں کرتا بلکہ وہی مال، وہی نعمتیں اللہ کے خلاف انسان کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. لہٰذا مذمتی پہلو اس کے اندر زیادہ ہے. تو ایک مطلب تو ہم نے یہیں بھی ختم کیا. اس سے زیادہ بولیں گے تو ہم موضوع تک نہیں پہنچیں گے. چلیے، اچھا، اس کا ایک پہلو یہ ہوا. دوسرا پہلو یعنی جو ہے، اب آ جائیں اب شہرت کے حوالے سے. شہرت کے اندر بھی ایک زیادہ پہلو وہی ہے کہ جب انسان مشہور ہو جاتا ہے، انسان کو شہرت مل جاتی ہے، تو انسان اپنی اوقات
بھول جاتا ہے، انسان کا اپنی اوقات کو بھلا دیتا ہے، اپنی حیثیت کو، اپنی بندگی کو، یہ تمام چیزوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شہرت بذات خود انسان کے لیے مطلوب نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا ہم و غم اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگوں کے درمیان میری شہرت بہت زیادہ ہو اور لوگ جو ہے مجھے اچھا سمجھے، چونکہ شہرت بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ اس وجہ سے ہمیں ایک واقعہ نہیں، بہت سارے واقعات کے اندر ملتا ہے کہ جن چیزوں سے شہرت ہو رہی تھی یا شہرت ملنے کا چانس ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے غلط طریقے سے شہرت لینے سے منع کر دیا، انکار کیا۔ مثال کے طور پر رسول خدا کے حوالے سے جب جناب ابراہیم جو آپ کے ایک فرزند تھے، ان کا انتقال ہوا مدینہ کے اندر، اور اتفاقاً جس دن انتقال ہوا کچھ آندھیاں چلی یا کچھ چاند گرہن، ایسا کچھ واقعات ہوئے، تو سارے مدینہ والوں نے کہا یہ جناب ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہے، رحلت کی وجہ سے ہے۔ درست ہے، اگر کوئی اور سیاسی آدمی ہوتا، شہرت اگر کوئی مطلوب چیز ہوتی تو اللہ کے رسول خاموش رہتے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تمہارا یہ کہہ دینا کہ اگر آندھیاں آئی ہے یا چاند گرہن، سورج گرہن ہوا ہے تو یہ نظام کائنات سے مربوط ایک شے ہے، میرا بیٹے کا انتقال ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست ہے، اس قسم کی شہرت کو اللہ کے رسول پسند نہیں فرماتے تھے۔ مولا کائنات کو واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ ایران کی سرحد کی طرف کہیں پہنچے تو لوگ آپ کے آگے دوڑ دوڑ کے جا رہے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ پسند کرتے اس قسم کی چیزوں کو، لیکن ہمارا ائمہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی ہوتا تو لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے، ہمیں بڑا سمجھیں گے، ہمیں بڑا خیال کریں گے، یہ انسان سوچتا ہے۔ مولانا فرمایا کون سا انداز ہے؟ کہا بڑے لوگوں کا احترام ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس قسم کی تعریف کو یا اس قسم کی شہرت کو، اس قسم کی خودنمائی کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے انسان کی کرامت پر حرف آ جائے۔ یعنی اس کی وجہ سے ممکن ہے دنیا کی نگاہ میں علی کی عزت میں اضافہ ہو جائے، لیکن دوسرے انسان کی عزت پر حرف آ جائے، یہ مولا کو پسند نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات، خلاصہ کلام بہت سارے واقعات ایسے ہیں، ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہرت اگر مطلوب ہوتی، مشہور ہونا اگر کوئی پسندیدہ شے ہوتی، تو ائمہ علیہ السلام یہی چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ کیا ہو جائیں، مشہور ہو جائیں۔ ہاں، رسول خدا یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں۔ تکبر کے حوالے سے کہ اگر تکبر اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو ائمہ علیہ السلام تکبر کرتے، خودنمائی کرتے، اظہار کرتے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ اور واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اس راہب کا واقعہ کہ جو ہمارے پانچویں امام سے مربوط ہے، اللہم صلی علی محمد، محمد باقر علیہ السلام سے مربوط ہے۔ تو ان سوالات میں سے کہا کہ آپ امت کس امت سے ہو؟ فرمایا امت مرحومہ سے ہوں۔ جاہل ہو یا عالم ہو؟ تو کیا جواب دیا امام محمد باقر علیہ السلام نے؟ کیا جواب فرمایا اس راہب کے جواب میں کہ جب اس نے پوچھا کہ اگر آپ امت مرحومہ کا یعنی امت مسلمہ کا ایک فرد ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم عالم ہو یا جاہل ہو؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں جاہل نہیں ہوں۔ دیکھو کتنے عالم ہوں کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ شہرت بذات خود کوئی مطلوب، کوئی مقصود یہ چیزیں نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کا ایک پہلو اور بھی ہے جو دعا کے اندر آیا ہے۔ دعا اللہ سے کسی جگہ پر کسی معصوم نے شہرت کا مطالبہ نہیں کیا کہ پروردگار مجھے مشہور کر دے، زیادہ شہرت دے دے مجھے، یہ کہیں پر نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ بذات خود اگر مذموم شے ہوتی تو اس کا ذکر بھی نہیں آتا، لیکن دعاؤں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، اور اس طریقے سے آیا ہے پروردگار جس پر تیری نظر کرم ہو جائے وہ کائنات کے اندر مجہول نہیں رہ سکتا، یعنی جس پر اس کی نظر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے، وہ غیر معروف نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معروف ہو جاتا ہے۔
البتہ یہ دعا کے اندر جو معروف کا جو ذکر ہے، ضروری نہیں ہے اس سے معروف ہونا، مشہور ہونے سے مراد وہی ہو جو ہمارے یہاں پہ ہے۔ بہت سارے افراد ہیں کہ جو دنیا کے اندر تو مشہور ہے لیکن ملائکہ ان کو نہیں جانتے۔ ہاں، بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے لیکن ملائکہ کے درمیان مشہور ہے۔ دعاؤں کے اندر ممکن ہے کہ شہرت، کہ جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ جس پر خدا کی نظر کرم ہو وہ غیر معروف نہیں رہ سکتا ہے، وہ مشہور نہیں رہ سکتا، اس سے مراد یہ والی شہرت نہ ہو جس شہرت کے پیچھے ہم ہیں، یا جو شہرت کہنے سے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کوئی شہرت نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ شہرت وہ ہے جو ملائکہ کے بیچ میں مشہور ہو، شہرت وہ ہے جو قیامت کے میدان میں جب اولین و آخرین لوگ جمع ہو جائے تو وہاں کوئی ہماری کوئی اچھی شہرت ہو، وہ اصلی شہرت ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو شہرت ہے یہ بالکل محدود ہے، پائیدار نہیں ہے، اور یہ کبھی جا کے یہ شہرت کا شوق کہیں جا کے ختم بھی ہو جاتا ہے، یہ شوق ہی ختم ہو جاتا ہے، کچھ دنوں تک چلتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات میرے ذہن کے اندر ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے، ایک واقعہ جو ہے ایرانی بادشاہ کا، چونکہ ہم ایرانی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں تو انہی کے واقعات زیادہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ شاہ ایران اصفہان کی طرف نہیں معلوم کہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ سب لوگ زندہ باد، ہاں خوش آمدید، یہ جو نعرے لگاتے ہیں تو کسی حد تک صحیح، لیکن بالآخرہ ان چیزوں سے انسان تھک بھی جاتا ہے۔ وہاں سارے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ بادشاہ کے استقبال کے لیے نعرے لگ رہے تھے، سب کے سب انہوں نے کہہ دیا مجھے کسی کے پاس نہیں جانا ہے۔ ایک بزرگ کا نام لے کے کہا مجھے تو آغا سبزواری کہاں ہے اس سے ملنا ہے۔ وہ جو شہرت، نعرے بارے، یہ کبھی کسی وقت ممکن ہے صحیح لگتا ہو، لیکن کچھ دن کے بعد خود انسان تھک جاتا ہے، کہتا ہے مجھے زندہ باد مرد آباد کے نعروں سے میں تنگ آ گیا ہوں، مجھے اس سے ملنا چاہتا ہوں جو آغا سبزواری۔ وہ کہاں ہے؟ وہ تو بزرگ لوگ کہاں آتے ہیں؟ کہا وہ تو نہیں ہے یہاں پہ، مجمع میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تم لوگ یہیں رہو، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ وہ تنہا نکل جاتا ہے آغا سبزواری کے پاس، جو غریب اور فقیر تھے لیکن عارف تھے، بڑے بزرگ تھے۔ دیکھا تو بیچارے اپنی زمین کے اوپر، کھیت کے اوپر کام کر رہے تھے، پتہ چلا بادشاہ آ گیا ہے تو گھر پہ آنا پڑا۔ درست ہے، وہاں ان کے پاس اس غریب کے گھر کے اوپر بادشاہ بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ درست ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آغا تکلف نہ کرنا، جو کچھ آپ کے گھر میں ہے وہی لے کے آنا۔ درست ہے، وہ تقاضا کرتے اور جو کچھ تھا وہ پیش کرتے ہیں، اور آغا نے بھی کہا کہ تم اس غذا کو کھا لو، جس کے اندر تم الگ ایک لذت کا احساس کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی نہ نجاست ہے نہ کوئی حرام ہے، میں نے خود اپنے ہاتھ سے اگایا ہے، اور سبزی بھی، گندم، یہ سب کا سب ہماری اپنی زمین کی ہے، جب کا سب حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، آپ اس کو استعمال کرو۔ اس کو اس لذت کا، اس کھانے کا جو ہے اس کے اندر اتنی لذت کا وہ احساس کرتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آغا سے کہتے ہیں کہ آغا اجازت ہو تو بچا ہوا کھانا میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ درست ہے، تو یہ شہرت، یہ چیزیں کہیں جا کے ختم ہو جاتی ہیں، یہ سب کا سب ہوا کی طرح ہے۔ اور اچھا، میں اور ایک واقعہ کی طرف اشارہ کروں، آپ کے لیے مفید ہوگا۔ وہ قرآن کریم کے اندر جو حضرت سلیمان کا قصہ چونٹیوں کے حوالے سے ہے نا، حضرت سلیمان بادل پہ سفر کر رہے ہیں، اور آپ نے سنا، ہاں قرآن میں ہے نا، کہ ایک چونٹی اپنے ساتھیوں سے کیا کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں کے اندر، سوراخ کے اندر چھپ جاؤ، کہیں سلیمان اس کا لشکر لاشعوری طور پر تجھے کچل نہ دے۔ درست ہے، تو دیکھو اللہ کے نمائندے کتنے مخلوقات کے حوالے، انسان کی آواز تو دور کی بات، چونٹی کی آواز بھی سن سکتا ہے، یہ اللہ کے نمائندے سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بادل کے اوپر بیٹھ کے بھی۔ بہرحال مختصر یہ جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، وہ زمین پر آئی، اور زمین پر آئے حضرت سلیمان اس وادی نمل میں جہاں چونٹیاں ہیں، چونٹی ہے، وہاں اس سردار کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا ہم تو اوپر آسمان سے، کیا نام، زمین و آسمان کے بیچ میں بادل پہ سفر کر رہے، یہ کیسا کہا کہ ہم کچل دیں؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بہت عبرت والی بات ہے۔ انہوں نے، چونٹی نے کہا چونکہ میں
ان کا سردار ہوں، اور چونکہ سردار ہونے کے لحاظ سے نقصانات سے بچانا میری ذمہ داری ہے، بھلے نقصان آنا یقینی نہ ہو تب بھی بہانے سے اپنی قوم کو نقصان سے بچانے کے لیے اس قسم کے اعلانات ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہ میں اس احساس کے مطابق یہ اعلان کر رہی تھی تاکہ اس اپنے جو ساتھیوں جو ہے وہ نقصان سے بچنے کا طریقہ آ جائے کہ جلدی جلدی تو ہوتے فوج کے اندر بھی خواہ آواز نکالتے ہیں تاکہ باہر آ جائے، تاکہ پریکٹس رہے۔ خلاصہ ایک قسم کی پریکٹس ہے یہ۔ تو کہا ہمیں پتہ تھا کہ آپ ان کو کچل نہیں دیں گے، لیکن اپنی قوم کو نقصانات سے بچانے کے لیے یہ اعلان ضروری تھا۔ یہاں تک تو بات ختم ہو گیا۔ اگلا جملہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے کہا کہ تم اپنی قوم کے لیے ناصح ہو، نصیحت کرنے والے ہو، تو مجھے بھی نصیحت کرے۔ یعنی حضرت سلیمان کہتا ہے چونٹی سے مجھے بھی نصیحت کرے آپ۔ تو اس وقت وہ چونٹی کتنی بہترین بات کرتی ہے، اب دیکھیں حضرت سلیمان سے کہا میری نصیحت وہی ہے جو تم نے کہا، کہ انہوں نے کیا کہا تھا سلیمان نے کہ ہم بادل کے اوپر ہوا کے اوپر تھے، یہ جملہ کہا تھا۔ چونٹی نے اسی سے مطلب نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا نصیحت یہ ہے کہ آپ کی پوری حکومت ہوا کے اوپر ہے، بس یہ سمجھے وہ تم۔ آپ سلیمان ہیں، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ یہی سمجھے کہ آپ کا تخت ہو، آپ کا تاج ہو، آپ کی زندگی ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کا سب ہوا پر ہے، اور ہوا پر تو کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ آیت تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جب چونٹی نے یہ کہا ان کو احساس دلانے کے لیے حضرت سلیمان جیسے نبی کو کہ اپنے عہدے پر، یعنی خلاصہ یہ ہے اس کا، آپ اپنے عہدے پر بھروسہ نہ کرو، اپنی حکومت پر بھروسہ نہ کرو، اپنی شہرت پر بھروسہ نہ کرو، جن پرندے سب جو ہے وہ ان کے تابع تھے نا حضرت سلیمان کے۔ کہا ان میں سے کسی پر بھروسہ نہ کرو، چونکہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ ہوا پر ہے، تو یہ سب کا سب واقعاً ہوا پر ہے، اس پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تفاسیر اور کتابوں میں ہے، لیکن دعا جو ہے قرآن کریم کے اندر ہے۔ اسی موقع پر حضرت سلیمان نے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک دعا پڑھی جو قرآن میں ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل عملا صالحا ترضاہ۔ یہ دعا کیوں؟ پروردگار تو مجھے توفیق دے دے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کروں، اور جو نعمتیں میرے والدین کو دی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کروں، اور مجھے توفیق دے دے ان عمل، میں عمل کروں، ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو جائے، والحقنی، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کرے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اور یہ ہمارے دونوں موضوعات کو یعنی مال کے اندر کتنی پائیداری ہے، شہرت کی کیا حیثیت ہے، یہ واضح کرنے کے لیے واقعہ بھی بڑا اہم تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کو آپ کے سامنے سنا دیا۔ تو خلاصہ کلام، ابھی تک موضوع سے ہم بہت دور ہے۔ تو شہرت بذات خود مطلوب شے نہیں ہے، شہرت بذات خود کوئی مطلوب شے نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ بھی سنانے کا دل چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں جا رہے تھے، اور ایک جگہ پر یعنی ایک شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پہ بہت قیمتی پتھر نظر آ گئے، تو سب وہیں رک گئے، ان کے جو ساتھی تھے وہیں رک گئے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہمیں آگے جانا ہے، انہوں نے کہا وہ خاموش رہے، پھر کہا ہمیں آگے جانا ہے، ہم پتھروں کے پیچھے نہیں آئے ہیں، لال و جواہر کے پیچھے نہیں آئے ہیں، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، آگے بڑھے۔ تو کچھ لوگوں نے بہانہ کر کے کہا اس شہر کے اندر جو بھی داخل ہوتا ہے ان کو قتل کیا جاتا، ہم داخل نہیں ہوں گے، بہانہ بنا دیا، درست ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف بہانے بنائے، اور خلاصہ اس شہر کے اندر صرف حضرت عیسیٰ داخل ہوئے۔ ہمارا موضوع ذہن میں رکھے، میں موضوع پہ ہی ہوں لیکن واقعات سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد بڑے بڑے مکانات سامنے آتے، اس میں داخل نہیں ہوتے، یہ کہتے ہوئے، یہ جملہ بہت اہم ہے، یہ کہتے ہوئے حضرت عیسیٰ آگے بڑھتے ہیں، اے عیسیٰ، وہ لوگ قیمتی پتھر کی وجہ سے تمہارے ساتھی وہاں رہے ہیں، تمہیں قیمتی انسان کی تلاش ہے، اور قیمتی شے ہمیشہ زمین کے نیچے اور پس جگہ پر چیزیں ملتی ہے، تمہیں بڑے مکانات میں نہیں جانا ہے، تلاش کرو اس شہر کے اندر غریب کون ہے۔
وہ تلاش کرتے کرتے، یعنی واقعی ایسا ہوتا ہے قیمتی شے ہمیشہ نیچے ہوتی نا. تو وہاں پہنچے جہاں پہ سب سے زیادہ غریب تھا. پتہ چلا وہاں پہ ایک ضعیفہ خاتون تھی، اور پوچھا تو کہا ایک ہی بیٹا ہے، یتیم ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے. خلاصہ واپس آیا، رات کو پہنچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے باتیں کرتے رہے. ہاں تو ان سے تقاضا، اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ انسان جس کی تلاش میں انسان نکلتا ہے وہی ہے. تو خواہش تو بہت زیادہ ہے. تو کہا بتاؤ. تو خواہش تو یہ ہے کہ میں بادشاہ کا داماد بن جاؤں. ایسے ہی بچہ نے کہا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ حیران ہو گئے، مشکل کام نہیں ہے؟ کہا مشکل کام نہیں ہے بادشاہ کا داماد بننا، کوئی مشکل کام نہیں. اگر تم بادشاہ کا داماد بننا چاہتے ہو تو وہ کل ہی بن جائے گا تم. اچھا. تو ان کو عجیب سے لگا. ظاہر ہے جب صبح ہو گئی تو انہوں نے کہا، وہ جنگل کی طرف جانے لگے تو انہوں نے کہا تم جنگل میں نہیں جاؤ، بادشاہ کے پاس جاؤ، بولو مجھے آپ کا داماد بننا ہے. حضرت عیسیٰ نے زور دے کے وہاں بھیجا، اور اس کے بعد جو کہے گا میرے پاس آ کے بتانا. وہ جا کے دربار میں کھڑے ہو گئے اسی پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ، یتیم چہرہ ایسا. ان کا بادشاہ صاحب میں آپ کا داماد بننا چاہتا. تو ظاہر اس کو ٹوکنے کے لیے کہا آپ ہمارا داماد بننا چاہتے ہیں، ہمارا داماد بننے کے لیے تو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. اس زمانے میں وہی درہم و دینار، لال و جواہر، یہ وغیرہ. ہاں یہ نقطہ بھی آپ کے ذہن میں رکھیں. ہاں ابھی جو دنیا کے اندر پریشانی مشکلات اس وجہ سے ہے. زمانے قدیم کے اندر کیا ہوتا تھا؟ درہم و دینار، سونا اور چاندی. اگر اس زمانے کے اندر بھی وہی ڈالر کے بجائے، پاؤنڈ کے بجائے پوری دنیا کے اندر اگر چاندی اور سونا اور چاندی ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ جو سونا آپ کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے، جو چاندی آپ کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے. تو یہ زمانے کو کھیلنے کا، دشمنوں کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا. ابھی کیا بات ہو گئی کہ پاکستانی کرنسی بہت نیچے، فلاں ڈالر بہت اوپر ہے. خلاصہ یہ خود ایک مصیبت، ایک پریشانی ہے. خلاصہ کہ جو درہم زمانہ، بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر درہم و دینار پوری دنیا کے اندر ہوتا تو جو درہم میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس ہوگا. ہاں برابر ہوتا. تو پھر مصیبتیں جو ابھی ہے وہ نہیں ہوتی، پریشانیاں نہیں ہوتی ہے سب. تو زمانہ قدیمیہ زیادہ 19-20 کا فرق ہوتا، باقی اتنا فرق تو نہیں ہوتا جتنا بھی ہے. چلیے، تو اس زمانے کے اندر یہ سب کچھ درہم و دینار اور ان چیزوں پہ چلتا تھا، قیمتی پتھر، لول جواہر. اس نے بھی کہہ دیا کہ تم میرا داماد بننا چاہتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ میرا داماد بننا ہے تو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. وہ لڑکا روتا ہوا ہے، کہا میں نے کہا تھا نا کہ بادشاہ نے منع کیا اور کہا یہ چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے سے دم کر کے کچھ پتھر، قیمتی پتھر بنا کے ان کو دے دیا، جاؤ یہ لے کے چلے جاؤ. وہ لے کے جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ حیران ہو گیا. اس کو کونے میں لے کے کہا یہ کہاں سے لائے تم نے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے گھر کے اندر ایک بزرگ ہے، وہ یہ. بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے. تو حضرت عیسیٰ کے احترام میں خلاصہ انہوں نے ان کو داماد بنا دیا. شاید اس سال یہاں نہیں ہے، وہ داماد بن گیا، اسی دن داماد بن گیا. حضرت عیسیٰ کے احترام میں انہوں نے بیٹی دے دی اور وہ داماد بن گیا. دوسرے دن بادشاہ نے اعلان کر دیا چونکہ میرا بیٹا نہیں ہے اور میں بیمار ہوں، لہٰذا میں اپنے اس داماد کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں. پہلا دن بادشاہ بن گیا، پہلا دن داماد بن گیا، دوسرے دن وہ ولی عہد بن گیا، اور تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی بادشاہ مر گیا اور تیسرے دن وہ بادشاہ بن گیا. یہاں تک تو بات ختم. اب رات بھر یہ بچہ سوچتا رہا، جو شخص ایک یتیم بچے کو 3 دن کے اندر بادشاہ بنا سکتا ہے وہ خود بادشاہ بن کے کیوں نہیں رہتا. صبح ہوتے ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ سے یہ کہا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا تم داماد بننا چاہتے ہو، اب تو تم بادشاہ بھی بن گئے ہو، مجھے جانے دو. انہوں نے کہا نہیں جانا نہیں دوں گا، مجھے یہ جواب دینا پڑے گا. پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے جانے دو، آپ نے جو کہا تھا اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ دے دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مجھے غلام بنا کے جا رہے، پہلے میں غریب تھا لیکن ذہن آزاد تھا، اور ابھی آپ اسی طرح چھوڑ کے جائیں گے تو یہ ذہن مجھے غلام بنا کے رکھے، یہ سوال مجھے غلام بنا کے رکھے گا ذہنی. میں سمجھوں گا کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا ہے بادشاہ بنا کے، لیکن اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ حسری واقعے کے جو اس کی جو روح ہے جو وہ یہاں پہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مجبور کیا، اس نے کہا کہ اگر آپ یہ جواب نہیں دیں گے تو میرا ذہن جو ہے وہ اسی پر رہے گا کہ، تو اس وقت انہوں نے کہتے کہ جب آپ نے مجھے مجبور کیا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا کہ دنیا کی بادشاہیت پر وہی خوش ہوتا ہے جو بادشاہ حقیقی خدا سے اس کا رابطہ نہیں ہوتا ہے. جو بادشاہ، وہ بادشاہ بنانے والا ہے، بادشاہ کا جو خالق ہے اس سے جس کا رشتہ ہوتا ہے، ان کی نظر میں بادشاہیت اور یہ شہرت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایسا اس بچے نے بھی، جوان نے بھی
وہ چھوڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے، بادشاہیات دامادی سب چھوڑ کے ان کے ساتھ واپس آئے۔ جب آئے تو لوگ پتھر نکال رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا قیمتی پتھر، قیمتی شے وہ نہیں ہے جو تم نکال رہے ہو، قیمتی پتھر یہ ہے جو میں لے کے آیا ہوں۔ خلاصہ کلام وہ واقعات بہت سارے ہیں۔ ابھی تک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ شہرت مطلوب ہو، مال اگر مطلوب ہو، مقصود ہو، منزل ہو، ہم غم اگر ہم مال کو قرار دے دے تو اس صورت میں قابل مذمت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وجہ سے انسان کو کوئی شہرت عطا فرمائے، کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ تیسرا تو میں شاید بیان نہیں کروں، ٹائم ہمارا زیادہ ہوتا ہے، جاہ و جلالت اور کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے تو اس سے تکبر میں اضافہ ہونے کے بجائے شکر میں اضافہ ہو جائے اور وہ لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرے تو پھر مال مصیبت کا سبب نہیں بنے گا، وہ رحمت میں بدل جائے گا۔ وہ کرسی اور عہدہ انسان کے لیے باعث رحمت ہو جائے گا اور شہرت بھی باعث رحمت ہو جائے گی۔ تو خلاصہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ معصوم سے سوال ہے فرزند رسول، یہ مال کسی کو یہ مال ملتا ہے مہلت کے طور پر، کسی کو ملتا ہے نعمت کے طور پر، ہمیں کیسا پتہ چلے؟ ہمیں فرعون کو بھی ملتا ہے، سلیمان کو بھی ملتا ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے کہ یہ نعمت ہے یا اللہ کی طرف سے مہلت اور امتحان ہے؟ تو بڑا سادہ سا جواب دیا معصوم نے، ارشاد فرمایا بڑا آسان ہے، جتنا مال میں اضافہ ہو، عہدے میں اضافہ ہو، شہرت میں اضافہ ہو، جتنی نعمتوں میں اضافہ ہو، اگر شکر کا جذبہ بڑھے تو سمجھو یہ نعمت ہے، اور جتنی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے اور اسی طریقے سے جتنے عہدے اور شہرت میں اضافہ ہو جائے، اسی طریقے سے تکبر میں اگر اضافہ ہو جائے، غرور میں اضافہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہلت اور امتحان ہے۔ کلیئر ہو گیا یہ؟ تو میں ابھی مقدماتی بحث کے اندر آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ خلاصہ کلام ابھی تک کیا ہوا؟ خلاصہ کلام مال بذات خود نہ برا ہے نہ اچھا ہے، استعمال کے اوپر ہے۔ یہ مال اگر قیامت کو آباد کرنے کے لیے، عزاداری کے لیے، یتیموں پہ خرچ کرنے کے لیے، مساجد کی تعمیر کے لیے، گناہوں کے کفارہ ادا کرنے، خمس کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، صدقات کے لیے، سورہ منافقین کی آخری آیت سے پہلی والی آیت، مرنے والا تمنا کرے گا کہ کچھ دیر کے لیے اگر ہمیں دنیا میں بھیجے تو صدقہ دیں گے ہم۔ صدقہ کس سے ہوتا ہے؟ مال سے ہوتا ہے۔ صدقہ البتہ لفظ عام ہے لیکن زیادہ مال سے ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام اگر یہ بذات خود کچھ نہیں ہے، بذات خود کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ہم جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر ہم دور ہو جائے جس کی وجہ سے، تو یہ قابل مذمت ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنا اگر ہم کا سبب بن جائے تو پھر یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور بہت ساری جو ہے وہ روایات اور کی بنیاد جو مذمت دنیا میں ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کے اوپر عاشق ہو جاتے۔ خوب، یہ تو کہ ہم نے تقریباً دو موضوع کو، یعنی ایک تو مال ان کے بارے میں تعریف کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ بذات خود یہ چیزیں اچھی ہے یا بری ہے، ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آہستہ آہستہ بیان کیا، میری عادت کے خلاف میں تیز تیز پڑھتا ہوں۔ چلیے ابھی آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو انسان مال کے اوپر، شہرت کے اوپر عاشق کیوں ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کی بنیادی اسباب کیا ہے؟ خود پسندی، یعنی خود نمائی، خود پسندی، خواہشات، نفس کا انسان کے اوپر یعنی غلبہ ہونا، ان کے اسباب یہ ہے۔ یعنی دوبارہ عرض کر لوں، سوال سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ بیماری کیوں لا؟ جیسے ڈاکٹر کے پاس جائے تو بتاتے ہیں کہ بیماری کیا ہے، اس کے بعد کیا بتاتے ہیں یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے، یہ نا؟ تبھی سوال یہ ہے کہ انسان مال کے اوپر عاشق کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان شہرت کے پیچھے، سب کچھ قربان کرنے کے پیچھے کیوں جاتا ہے، کرسی کے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کس پر ہے؟ خود پرستی اور خود نمائی، اپنے آپ سے محبت کرنا زیادہ، اس کی بنیاد اس پر ہے۔ اور عرفاء کی نگاہ میں اور علماء کی نگاہ میں جس طریقے سے بت پرستی حرام ہے، اسی طریقے سے قوم پرستی بھی حرام ہے اور خود پرستی بھی حرام ہے۔ یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پرستش ہے۔ یہ درست مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے
یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مال جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کا اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کی امانت سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے جسمانی حوالے سے اور جسمانی اعضاء و جوارح بھی، یہ بھی انسان کیا سمجھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سمجھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی پرستش کی بجائے، پروردگار کریم کی پرستش کی بجائے انسان ارأیت الذی الہہ ہوا، اے رسول آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے اس کا معبود کیا ہے؟ اس شخص کا معبود کیا ہے؟ خواہشات ہے۔ یعنی اگر وہ خدا کو بھی چاہتا ہے تو اس لیے چاہتا ہے کہ خدا مجھے نعمتیں دے گا۔ امام زمان سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں چونکہ امام زمان آئیں گے مجھے آرام ملے گا۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شہرت کے پیچھے انسان چلا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مال کے اوپر جب انسان جو ہے وہ عاشق ہو جاتا ہے، ان تمام کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ کس کی بنیاد کس پر ہے؟ خود پرستی پر ہے۔ یعنی وہ خدا پرست نہیں ہوتا، خود پرست ہوتا ہے۔ تو یہ اسباب ہے جس کی وجہ سے انسان۔ دوسرا کیا ہے؟ تکبر کی وجہ سے ہے۔ انسان کے اندر تکبر اور غرور آ جائے تو وہ اپنے تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے وہ شہرت کا سہارا لیتا ہے اور مال کا سہارا لیتا ہے۔ یہ سب کا سب اس لیے وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے تاکہ اس کے تکبر میں اضافہ ہو جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے۔ تو یہی فرعون کا طریقہ تھا، یہی شداد کا طریقہ تھا، یہی ابو جہل کا طریقہ تھا۔ ابو جہل جب وہ زخمی ہو کے گرا ہوا تھا، اس وقت اس قاتل سے کہتا ہے کہ میرا سر بہت نیچے سے کاٹے، یعنی گردن بہت نیچے سے کاٹے۔ کیوں؟ تاکہ مقتولین کا سر رکھے تو میرا سر تھوڑا بڑا نظر آ جائے۔ یہ ہے اس کا مزاج۔ تو انسان جو ہے تکبر، شیطان برا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شیطان برا بنا ہے تکبر کی وجہ سے۔ خلاصہ کلام اس کا کیا نام ہے، چونکہ وہ اصلی موضوع رہ جائے گا، اس وجہ میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں۔ تو یہ انسان شہرت کے پیچھے کیوں جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ مال کے اوپر جو ہے وہ مال کی محبت میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کی بنیاد تکبر ہے، اس کی بنیاد خود بینی ہے، اس کی بنیاد خود پرستی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے انسان ان چیزوں کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے عاشق ہو جاتا ہے؟ چونکہ ایمان کی کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کے ساتھ اس کے جو ہے یقین کے کمی کی علامت ہے۔ یہ میں اسی سے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اب یہ تو ہو گیا اسباب کس کی وجہ سے انسان ان چیزوں کے عاشق ہو جاتے ہیں، کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، خود پرستی کی علامت ہے، خواہشات کا غلبہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ خواہشات کا غلبہ، انسان جو ہے نفس امارہ کا غلبہ، یہ وہ چیز ہے جو ان عبادات کے ذریعے اللہ اس کو ذلیل کمزور رکھنا چاہتا ہے، اس کو پست رکھنا چاہتا ہے۔ درست ہے، نفس کہتا ہے صبح آرام کرو، عقیدہ کہتا ہے اٹھ کے عبادت کرو، نفس کو کمزور کرتا ہے۔ جون جولائی کی گرمی کے اندر نفس کہتا ہے پانی پی لو، لیکن عقیدہ کہتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر پانی چھوڑ دو۔ نفس کہتا ہے کہ مال کو روک کے رکھو، عقیدہ کہتا ہے کہ مال کو خرچ کر لو۔ تو خلاصہ کلام، شہرت کے پیچھے جانا اور ان چیزوں کے پیچھے جانے کا جو اسباب ہے، وہ اسباب میں سے اہم ترین اسباب وہی تکبر، خود بینی، خود پرستی، ضعف ایمانی اور ایمان میں کمزوری کی علامت ہے۔ اگر آپ لوگ سوئے نہیں تو بلند آواز سے پتہ چل جائے، درود پڑھ لیجیے محمد والا۔ بیماری کے بارے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، اور اس بیماری کے جو ہے اسباب کے بارے میں بتا دیا، نقصانات کو بتائے تو پھر وہ تیسرا موضوع رہ جائے گا، اس کو رہنے دیں۔ اور آخری جو ہے جو رہ جاتا ہے پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یعنی
دنیا کی مال کی محبت کے پیچھے نہ جائے، اقتدار کے پیچھے نہ جائے، شہرت کے پیچھے عبادت کو ضائع نہ کرے، اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ چند علاج آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ پہلا علاج وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر لیا کہ یہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے کہ انسان شہرت کے پیچھے جاتا ہے، مال کے پیچھے جاتا ہے۔ ہم میں اور پہنچے ہوئے افراد میں یہی ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، اکثر میں بیان کرتا ہوں اس کو۔ ہم میں اور پہنچے ہوئے افراد کے درمیان بہت بڑا فاصلہ نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نعمت کو پسند کرتے ہیں، وہ نعمت دینے والے کو پسند کرتے ہیں۔ ایک قدم ہے دیکھیں، ہم عاشق ہوتے ہیں نعمت کے اور وہ عاشق ہوتے ہیں نہیں، نعمت اہم نہیں ہے، نعمت دینے والا زیادہ اہم ہے۔ ہاں، جب نعمت اتنے حسین ہے تو نعمت دینے والا زیادہ حسین ہے، اس کو تلاش کرتے۔ ہم تلاش کرتے ہیں رزق کو، وہ تلاش کرتے ہیں رازق کو۔ درست ہے، ہم رزق کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ رازق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ ہم چلے جاتے ہیں کرسی اور اقتدار اور بادشاہیت اور اقتدار اور طاقت کے پیچھے جاتے ہیں، وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں جو بادشاہوں کو بادشاہ بناتا ہے۔ ہاں، جو بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا، یعنی پہنچے ہوئے افراد ان تمام چیزوں کو سایہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نعمت تو سایہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اصل ہے، رزق تو سایہ ہے، رازق اصل ہے۔ درست ہے، اگر فضا کے اندر کوئی پرندہ ہو اور اس کا سایہ زمین کے اوپر ہے، اگر شکار کرنے والا سایہ کو دیکھ کر پرندے کو تلاش کرے تو ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ آئے گا۔ اب وہ سایہ کے پیچھے دوڑتا چلا جائے گا تو کبھی سایہ تو ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال بہت کچھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مال بہت کچھ نہیں ہے، مال دینے والا بہت اہم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیات کی بہت اہمیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حیات دینے والا پروردگار بہت اہم ہے۔ ہاں، اور یہ بھی آپ عقیدے کے لحاظ سے ہمارا موضوع ہے علاج، کن چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر عقیدہ مضبوط ہونا۔ جب انسان کو یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت کا مالک ہی نہیں بلکہ طاقت کا خالق بھی ہے، یعنی طاقت کو ایجاد کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف عزت کا مالک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا خالق ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حیات کا مالک ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ موت و حیات کا خالق ہے۔ بہت فرق ہے طاقت کا مالک ہونا اور طاقت کا خالق ہونا۔ ہاں، چنا میں اسی طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، جب وہ یہ کہے گا کہ مال اہم نہیں ہے، اسی طرح اولاد بھی، اولاد اہم نہیں ہے، اولاد دینے والا پروردگار بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے پوری کائنات اہم نہیں ہے، کائنات کا خالق بہت اہم ہے۔ درست ہے؟ تو یہ شہرت، یہ دنیا کی محبت، ان تمام کو نکالنے کا علاج کس پر ہے؟ پروردگار کی معرفت کے اوپر ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی معرفت ہوگی، ان کی صفات کی معرفت ہوگی، انسان مال کے پیچھے ان چیزوں کو کیا کہے گا؟ وہ کھلونا سمجھے گا۔ دنیا کو کھلونا، دنیا کے مال، یہ سب کا سب کھلونا ہے۔ شعراء نے بھی پڑھا ہے، مجھے زیادہ شعر پڑھنا تو نہیں آتا ہے۔ ہاں، غالب کا شعر ہے غالباً، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ وہ تماشا نظر آئے، یہ سب کا سب تماشا ہے۔ آج وہ بادشاہ ہے، کل زندان میں ہے، آج وہ بادشاہ ہے، کل قبر کے اندر موجود ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ تماشا، کھیل کود ہے، یہ تماشا ہے۔ یہ درست سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت انسان کو ان مصیبتوں سے، بہت ساری بیماریوں سے، من جملہ جو ہمارا موضوع ہے کہ دنیا کے اوپر عاشق ہو جانا، ان چیزوں سے کیا دنیا کے اوپر، اور وہ عاشق ہو جاتا ہے جو خالق دنیا سے ناواقف ہوتا ہے۔ درست ہے؟ اسی طریقے سے دنیا کی چیزوں کے اوپر عاشق وہ ہوتا ہے جو اس کے جو اصل سے ناواقف ہو، اس سے دوری ہو۔ تو یہ ہو، تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جب انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان شہرت کے پیچھے نہیں جائے گا، مال کے پیچھے نہیں جائے گا۔ یہ ایک مختصر کروں۔ دوسرا،
چلو مجھے شہرت چاہیے، چلو اب مجھے شہرت چاہیے، تو شہرت مجھے ڈائریکٹ لوگوں کو سے شہرت نہیں ملے گی، شہرت اسی کو ملے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ شہرت دے گا۔ یہ والا عقیدہ کہ شہرت ہوتی ہے لوگوں کی زبان سے، شہرت ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر مقام ہونے سے، دلوں کو تبدیل کرنے کی طاقت خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی مقلب القلوب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی اگر مجھے واقعاً شہرت بھی چاہیے تب بھی راستہ وہ نہیں ہے کہ منبر سے غلط چیزیں بیان کر کے اپنی شہرت میں اضافہ کرے، وہ شہرت نہیں، وہ بدنامی ہے، وہاں پکڑ بھی ہے، دنیا کے اندر بھی اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ شہرت کون سی شہرت ہے؟ وہ شہرت ہے جو اللہ سے دعا کرے کہ مقلب القلوب تو ہے، زبان کے اوپر تعریف کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَكَمْ مِن دعائے کو میں وَكَمْ مِن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، کتنی ایسی خوبیاں ہیں جس کا میں اہل بھی نہیں ہوں، میں اہلیت ہی نہیں رکھتا ہوں اس خوبی کے بارے میں، لیکن لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ آدمی اچھا ہے کہ کر، ہاں علم نہیں ہے خدا مشہور کر دیتا ہے کہ یہ عالم ہے کہ کر، ہاں تقویٰ نہیں ہے لوگوں کے درمیان میں مشہور کر دیتا ہے کہ یہ آدمی تقویٰ ہے، گناہ کرے تو کوئی آثار نظر نہیں آتا ہے، معمولی عبادت کرے تو چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، پیشانی پہ سجدے کے آثار نمودار ہوتے ہیں، زبانوں پر تعریف ہے۔ تو دوسرا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج شہرت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یعنی اس کی محبت میں عاشق ہونے سے بچنے کے لیے، مال دنیا کے اوپر یا دنیا کے اوپر عاشق ہونے سے بچنے کا ایک راستہ اللہ کی معرفت، اور دوسرا راستہ یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ مقلب القلوب میرا پروردگار ہے، میرا پروردگار ہے۔ اور ایک حدیث آپ کو سنا دوں، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے، اور ایک شخص ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، معصوم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کے خاطر کوئی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور چونکہ خدا مقلب القلوب ہے لوگوں کو بھی اللہ اس پہ راضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ اس سے راضی فرماتا ہے، اس کی شہرت ہو جاتی ہے، ان کے باتوں میں اثر ڈال دیتا ہے کسی طریقے سے شہرت۔ یہ حدیث ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر کوئی کام کرے تو اللہ تو خوش ہوتا ہی ہے، وہ تو یا سری الرضا جلد راضی ہوتا ہے، وہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا خدا جلد راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر کوئی تقریر کرے یا کوئی درس دے دے تو اللہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، لوگوں کو بھی اللہ راضی کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن اگر اللہ کو مائنس کر کے، اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تو ناراض ہے ہی ہے، لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے، چونکہ مرکز اور منبع مقلب القلوب پروردگار عالم ہے، اسے اس نے چھوڑ دیا ہے، مرکز اور محور کو اس نے چھوڑ دیا ہے، لوگ کب تک راضی رہیں گے؟ سب سے مشکل کام تو لوگوں کو راضی کرنا ہے، سب سے مشکل کام لوگوں کو راضی کرنا، خوش کرنا، اور سب سے آسان کام خدا کو خوش کرنا، یا سری الرضا جلد راضی ہونے والا۔ تو دوسرا سبب، دوسرا راستہ جس سے ہم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقلب القلوب ہونے کا عقیدہ، اور یہ عقیدہ کہ لوگوں کی زبان کے اوپر تعریف جاری کرنا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل کو اس کی طرف کیا کرتا ہے؟ مائل کرتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم سے جو وعدہ کیا تھا ہمارے سامنے نہیں ہے کہ لاکھوں حاجی جا کے، اسی کو تو خدا نے فرمایا تھا کہ ہم لوگوں کے دل کو کعبہ کی طرف کیا کریں گے؟ مائل کریں گے، حالانکہ نہ کوئی وہاں پہ کوئی سرسبزہ ہے، نہ کوئی میدان ہے، کچھ پہاڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں دنیا کی کشش کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، میدان تک نہیں ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ہے، سرسبزہ بھی نہیں ہے بالکل، لیکن خدا کا وعدہ تھا کہ کیونکہ مقلب القلوب میں ہوں، اے ابراہیم و اسماعیل مکان بنا دو، اور حضرت ابراہیم اسماعیل دعا بھی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دل کو اس کی طرف کیا کر دیا؟ ہاں منتقل کر دیا، اور لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے، مقلب القلوب چونکہ خدا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابھی 40 کروڑوں افراد جمع ہو جائیں گے، کس کی وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خدا کو راضی کیا، جب خدا کو راضی کیا تو اللہ نے کروڑوں انسان کو حسین کی طرف، اربوں انسان کو حسین کی طرف لگا۔ مقلب القلوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ عقیدہ جب انسان کے دل کے اندر راسخ ہو جائے گا تو پھر وہ مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگا،
شہرت کے پیچھے نہیں جائے گا، اللہ کو راضی کرنا چاہے گا کہ مخالفوں کو پروردگار اگر مجھے شہرت بھی چاہیے تو ہاں تیری طرف سے شہرت چاہیے، اللہ کی طرف سے شہرت چاہیے، تو اگر دنیا کی شہرت بھی چاہے تو بھی خدا سے طلب کرنا ہے، یعنی اگر مال چاہیے تو بھی اللہ دیتا ہے، اللہ سے طلب کرنا چاہیے، شہرت چاہیے تو بھی اللہ سے، جنت چاہیے تو بھی اللہ سے، نعمتیں چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، سب کچھ اللہ سے، یہاں تک کہ اللہ چاہیے تو بھی وہ بھی اللہ سے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے پروردگار تیری رضا مجھے عطا فرما دے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو لہٰذا شہرت سے اپنے آپ کو ان بیماری سے بچانے کا ایک طریقہ مقلب القلوب ہونے کا عقیدہ مضبوط کرنے کا ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ خاص طور پر ذاکری کے حوالے سے یا تقاریر کے حوالے سے کہ پڑھنے والا یہ عقیدہ رکھ دے کہ میں لوگوں کو خوش کروں گا تو وہ چیز دے گا کہ جو کہ فانی ہے، اگر اللہ کو راضی کروں گا تو وہ چیز عطا کرے گا جو کہ باقی ہے۔ درست ہے، اللہ جو دے گا ظاہر ہے کہ ہمیشہ رہنے والی چیز دے گا، لوگ دیں گے وہ حقیر ہے، اللہ جو دے گا وہ عظیم دے گا۔ لوگ جو کچھ دے گا لوگوں کو راضی کرنے کی وجہ سے لوگ جو مجھے دے گا وہ سب کا سب فانی چیزیں وہ دے گا، مجھے تو باقی رہنے والی چیز چاہیے، تو باقی رہنے والی چیز تو باقی رہنے والی ذات ہی دے سکتی۔ یہ والا عقیدہ کہ اگر میں مال کے پیچھے جاؤں گا، تو بالکل جملہ ہے کہ مال کے پیچھے جاؤ گے تو مال تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، یہ مولا کائنات نے کہا مال کے پیچھے نہ جاؤ۔ مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے پیچھے نہ جاؤ، کیوں؟ دنیا ان کو بھی چھوڑ چکی ہے جو تم سے زیادہ ان پہ عاشق تھا۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، کہ دنیا اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے جو ہم سے زیادہ دنیا کے کیا تھے؟ عاشق تھے۔ فرمایا اس دنیا کے پیچھے نہ جاؤ، اس مال کے پیچھے نہ جاؤ کہ اول تو وہ دنیا مال تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، دنیا تمہارے پاس نہیں رہے گی، کرسی تمہارے پاس نہیں رہے گی، اگر وہ مال رہ بھی گیا تو تم نہیں رہو گے، یعنی اگر مال رہ بھی گیا تو ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا ہے، تو یہ سایہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ یہ شہرت اور مال دنیا سے اس کی محبت کو دل میں نکالنے کا تیسرا اور آسان طریقہ اس عقیدے کو مضبوط کرنا کہ میں اللہ کی خاطر کروں گا تو اللہ مجھے وہ اجر عطا کرے گا کہ جو باقی رہنے والا ہے، اور اگر لوگوں کو خوش کروں گا تو اگر کچھ مل بھی جائے تو وہ چیز مجھے ملے گی جو فنا ہونے والی ہے۔ اور ایک اس عقیدے کو انسان اگر مضبوط کرے دل کے اندر تو اللہ کے علاوہ سب چیزوں کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ دنیا والے جو کچھ دیں گے وہ چیز محدود ہوگی، میرا پروردگار جو دے گا وہ لامحدود ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ محدود کے خاطر لامحدود کو انسان ترک کر لے اور چھوڑ دے، وہ کوئی عاقل انسان ایسا نہیں کرتا۔ کتنا بہتر جملہ فرمایا کسی بڑے عارف نے، فرمایا اگر یہ پوری دنیا اگر سونا اور چاندی کی ہوتی، یعنی قیمتی ہوتی، اور جنت خالی مٹی کی ہوتی، تب بھی انسان جنت کے پیچھے چلے جاتے، چونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی۔ جنت خالی مٹی کی ہوتی اور دنیا سب کا سب یہ پوری کائنات اگر سونا اور چاندی کی ہوتی تو انسان عاقل دنیا کے سونے اور چاندی اس کائنات کی زینت کے اوپر عاشق نہیں ہوتے، بلکہ جنت کے پیچھے چلے جاتے۔ وہ اگرچہ مٹی کی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے پیچھے چلے جاتے انسان۔ چیز آئے کہ یہاں تو دنیا مٹی کی ہے اور جنت سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو لہٰذا انسان کے آنکھوں پر جب حجاب آ جاتا ہے، انسان کے دل کے اوپر حجاب آ جاتا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں ہوتا ہے، اللہ پر ہمارا جو ہے اللہ کی معرفت کی کمی ہوتی ہے، تو پھر پہلے والی مثال، اصل کو چھوڑ کر سائے کے پیچھے ہم دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی بادشاہیت کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، جبکہ یہاں کی بادشاہیت بھی سایہ ہے، اللہ کی بادشاہیت ہو، بادشاہ بھی رہنے والا نہیں ہے، بادشاہیت بھی رہنے والی نہیں ہے، مال بھی رہنے والا نہیں ہے، مالدار بھی رہنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ انسان کا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر راضی کروں تو آسان بھی ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان بھی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائے گا وہ سب کا سب لامحدود ہے، اللہ جو مجھے عطا فرمائے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، میں لوگوں کے پیچھے کیوں جاؤں؟
لوگوں کے پیچھے کیوں جاؤں؟ وہ کچھ دے ہی نہیں سکتا ہے، اور دے بھی وہی سکتا ہے جو اللہ نے، اگر اللہ نے اس کو کچھ دیا ہے تو وہی دے سکتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی کوئی چیز وہ عارضی طور پر دے سکتا ہے۔ وہ بادشاہ کے ایک وزیر کا قصہ یاد آتا ہے، درست ہے، وہ وزیر بن گیا تھا، چونکہ ہمارے موضوع سے مربوط ہے واقعہ بھی، وزیر بن گیا تھا، وزیر بنا دیا تھا بادشاہ نے، ایک دن غائب ہو گئے، وزارت چھوڑ کے غائب۔ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ جو عبادت گزار ہیں، جو تسبیح کرنے والے، ان کے ساتھ مصروف ہے۔ اس نے کہا آپ نے ہماری وزارت کیوں چھوڑ دی، ہمارا دربار کیوں چھوڑا؟ یہ بہت اہم ہے، ہمارے اس موضوع سے مربوط ہے۔ اس نے کہا جب آپ سے بھی بڑے بادشاہ کے وہاں نوکری ملی تو ہم نے آپ کا دربار چھوڑ دیا۔ روز ہے یہاں انسان یہی کرتا ہے۔ صلی اللہ ہر انسان جو نوکری کرنے والے ہی کرتا ہے کہ جب اچھی نوکری مل جاتی ہے تو پہلے والی نوکری چھوڑ دیتا ہے۔ تو کامیابی بھی گئی، جب آپ کے دربار سے زیادہ بڑا دربار نظر آیا، وہاں نوکری مل گئی تو ہم نے وہاں اس بادشاہ کی نوکری شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے بادشاہ دوسرے بادشاہ کو برداشت نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ وہ کس بادشاہ کی بات کر رہا ہے، وہ اللہ کی بادشاہی کی بات کر رہا تھا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے مجھ سے بھی بڑا بادشاہ، مجھ سے بھی زیادہ؟ کہاں بہت بڑا۔ کہاں نوکری کرتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا فرق ہے مجھ میں؟ اس میں بڑے تفصیلی بات ہے اس میں، لیکن چند جملے جو ذہن میں بتاتا ہوں۔ کہا بہت فرق ہے بادشاہ سلامت، جس وقت میں تمہارے پاس نوکری کرتا تھا، اس بادشاہ سے کہتے ہیں میں تمہارے پاس نوکری کرتا تھا تو ہمیشہ ڈر سے رہتا تھا کب بادشاہ ناراض ہو کے وزارت سے گرا دے۔ اب تو ایک ایسے کریم بادشاہ کی بارگاہ کے اندر نوکری ملی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں کتنا بھی گناہ کروں مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ کتنا فرق ہے۔ یہاں جب میں آپ کے پاس نوکری کرتا تھا تو مجھے ڈر سے لگتا تھا کہ بادشاہ مر گیا تو کیا ہوگا۔ اب میں ایک ایسے بادشاہ کے دربار میں نوکری کرنے لگا ہوں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، مرنے والا نہیں ہے۔ اچھا آگے والا جملے بتا ہمیں کہنے لگے کہ میں جب آپ کے وہاں پہ نوکری کرتا تھا، جب میں آپ کے وہاں پہ وزارت قبول کر کے آپ کے دربار میں ہوتا تو آپ کھاتے رہتے تھے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ایک ایسے بادشاہ ملا ہے جو کھاتا نہیں، ہمیشہ کھلاتا ہے، وہ ہمیشہ کھلانے والا پروردگار ہے۔ جب آپ کے دربار میں ہوتا تو آپ کھا رہے ہوتے، ہم دیکھ رہے ہوتے ظاہر سی بات سے۔ اب ایسے پروردگار، ایک ایسے بادشاہ حقیقی وہاں نوکری ملی ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، ہمیشہ کھلاتا ہے۔ اور اس کے بعد والا جملہ شاید اس سے بھی اہم ہو، فرمانے لگے جب ہم آپ کے پاس نوکری کرتے تھے تو ہم آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ آرام سے سوتے تھے۔ اب تو ہمیں ایک ایسا بادشاہ ملا ہے کہ ہم آرام سے سوتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا یہ حفاظت کرتا ہے، یہ خود ایک وسیع میدان ہے۔ کس سے حفاظت کرتا ہے؟ درندوں سے بچاتا ہے، کیڑے مکوڑے سے بچاتا ہے، مچھر سے بچاتا ہے، سام سے بچاتا ہے، بچھو سے بچاتا ہے۔ کس سے بچاتا ہے؟ یہ کون بچا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بچا رہا ہے۔ یہاں تک کہ فضا کے اندر کتنے جراثیم ہیں انسان کو ہلاک کرنے والے، وہ کریم پروردگار ہے جو ان سب سے انسان کو بچا رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے جب ہم آپ کے پاس نوکری کرتے تھے، اب آرام سے سوتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ اچھا وہاں نوکری بہتر نہیں ہے جہاں پہ ہم آرام سے سوتے ہیں، بادشاہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ درست ہے، بہت اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بس آخری 2-3 منٹ رہ گیا۔ موضوع تو بہت وسیع تھا، آپ نے خود اندازہ لگایا، اور کوئی بھی موضوع اگر آپ کھولے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں، لیکن آج صرف موضوع یہ تھا، اس وجہ سے میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ کے یہ نقطے کی طرف آیا۔ لیکن اگر اللہ کرے جب آپ ذاکرہ بن جائے، آپ مجلسیں پڑھنے لگے تو وہاں اور چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلا چھوٹی موٹی مجلسیں میں بھی پڑھتا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھوں تو مجھے بہت چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جس طریقے سے مجلس میں آنے والے ہر ایک کے لیے تبرک اور نیاز ملنا ضروری ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ میں ممبر پر بیٹھوں گا تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ مجمع چھوٹا بڑا جوان ہر ایک کے لیے تھوڑا تھوڑا مطالب ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا، مجھے اگر مجلس پڑھنے کا موقع ملے تو مجھے خیال رکھنا ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے بجائے اسلام کو پیش کروں، یعنی یہ بیان کرنے کے وجہ کہ میں کتنا بڑا مقرر ہوں، میں کتنا بڑا خطیب ہوں، اس کو بیان کرنے کے بجائے کوشش کرنا چاہیے یعنی اپنی ذات کا مبلغ بننے کے بجائے اسلام کا مبلغ بننا چاہیے۔ اس لیے کہ جس نے مجلس منعقد کی ہے وہ
آپ کی ذات کو وہاں پہ ثابت کرنے کے لیے اس نے مجلس نہیں رکھی، اس نے رکھا خدا راضی کرنے کے لیے۔ اس نے مجلس رکھی ہے امام حسین کو راضی کرنے کے لیے۔ اس نے یہ سارا خرچہ کیا ہے تاکہ آپ کی باتیں اوپر تک جائیں، اور ساری باتیں اگر نیچے جو بیٹھے ہوئے ان کو راضی کرنے کے لیے گئے تو وہ جو مجلس جس نے منعقد کی ہے اس کا مقصد بھی، اس کو تو شاید اللہ کہیں سے بھی اجر دے دے، لیکن بہرحال مقصد کے خلاف ہے۔ اسلام کو پیش کرنے کے بجائے کوشش کرے کہ لوگ بتائے کہ میں کتنا بڑا مقرر ہوں، میں کتنا بڑا خطیب ہوں، میں کتنا بڑا عالم ہوں۔ یہ منبر علم، آپ کے علم بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، علم بیان کرنے کے لیے مدرسہ ہے، کلاس روم ہے، یونیورسٹی ہے، کالج، وہاں جا کے آپ علم کو ظاہر کرو، وہ ہے علم کا میدان، علم کو قابلیت ظاہر کرنے کے لیے۔ منبر حسینی، ہاں حسین کو پیش کرنا، جہاں اللہ کو پیش کرنا ہے، جہاں دین کو پیش کرنا ہے، جہاں شریعت کو پیش کرنا ہے۔ امانت سمجھنا چاہیے، امانت، اور منبر کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کی خوشنودی کی طرف تو نظر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بس آخری ایک کتاب کی طرف اکثر میں حوالہ دیتا ہوں، شاید اردو میں ہے غالباً ہے، سیاحت شرق و سیاحت غرب، آیت اللہ کوچانی کی کتاب۔ سیاحت شرق یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک سفر، اور مرنے سے لے کر جنت تک کا سفر، انہوں نے کتاب لکھی سیاحت شرق و سیاحت غرب۔ سیاحت غرب کے اندر انہوں نے ایک منظر پیش کیا ہے جو آج کے موضوع سے مربوط ہے، اس لیے میں اس کا چھوٹا سا نقشہ پیش بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا گیا، یہ ہوا، اس کے بعد ہمارے گھر کے اندر میرے نام پہ بہت کچھ ہو رہا تھا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ دور سے کوئی رو رہے تھے، پتہ چلا کہ وہ اپنے لیے رو رہا ہے، میری غربت کے لیے نہیں رو رہا ہے، وہ اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر میرے لیے روتا تو وہ مصلی پہ جا کے خدا کی بارگاہ میں رو کے میری مغفرت کی دعا کر، وہ رونا فائدہ، اس میں رونے سے کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ خلاصہ کلام، بہت کچھ ہو رہا تھا، میرے لیے کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک منظر یہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے میرے نام پر ایصال ثواب کے لیے مجلس کا اعلان ہوا، پھر میرے بیٹے نے، میرے بھائی نے، جو بھی ہے، میرے وارث نے انتخاب مقرر، خطیب کے انتخاب کے وقت یہ تو ضرور دیکھا کہ کون سا خطیب ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ کون سا خطیب ہے جس کی خطابت کو خدا پسند کرتا ہے۔ خدا کو تو بڑے بڑے علم مطالب چیخ کے تقریر کرنے کی تو پسند نہیں ہے، اللہ کو خلوص پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی اور پرہیزگاری پسند ہے، تقریر اس کی بنیاد اس پر ہو تو ٹھیک ہے۔ جب بانی مجلس نے مجلس منعقد کرتے وقت یہ دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس سے خوش ہے، یہ دیکھا کہ لوگ کس سے خوش ہے، تو اس سے کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ مجالس منعقد کرنے والے بھی اگر ذاکر کو اس ارادے سے کہ میں اس کو بلاؤں گا تو لوگ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ، کتنا اچھا مقرر بلایا، کتنے بڑے خطیب مشہور کو بلایا، اس میں خدا ہے ہی نہیں، تو خدا سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہتا ہے کہ بانی مجلس کی نیت میں ہی خدا نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو بیٹے سے وارث سے کچھ بھی نہیں ملا، چلیے وہاں سے ہاتھ خالی۔ پھر سامنے مجمع کو دیکھا جو ایصال ثواب کی مجلس میں ہے، دیکھا تو کوئی بھی میری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، سب اس لیے گئے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو شکایت ہوگی، درست ہے، منہ دکھانا ہے، درست ہے، تو جو منہ دکھانے کے لیے آیا ہے اس سے مجھے کیا ملنا تھا، درست ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پٹواری کا بیٹا مر گیا تو پورا شہر جمع ہو گیا، پٹواری مر گیا تو کوئی بھی نہیں آیا، اب جا کے کیا فائدہ ہے کہہ کر، ہاں بیٹا مر گیا تو چونکہ پٹواری سے کام تھا اس وجہ سے سب جمع ہو گئے تعزیت دینے کے لیے، ہاں لیکن خود پٹواری مر گیا تو کہا جا کے کیا کریں گے، جس سے کام دھو تو مر گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، اس سے بھی کچھ نہیں ملا، نہ بیٹے سے کچھ نہیں ملا، وارث سے کچھ ملا، نیت للہ نہ ہونے کی وجہ سے، پھر لوگوں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ پھر آخر منبر پر آنے والے نے ہر نقطے کے بعد یہ تو ضرور دیکھا کہ لوگوں کو پسند آیا یا نہیں آیا، لیکن کسی جگہ پہ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کو پسند آیا نہیں آیا۔ اوپر منبر پر بیٹھ کر نیچے لوگوں کی رضا کو تلاش کرتا رہا، واہ واہ کو تلاش کرتا رہا، نعرے کو تلاش کرتا رہا، تو جس مقرر کی نگاہ میں اوپر خدا کی رضا ہے ہی نہیں ہے تو اس سے کیا ملتا؟ یہ چھوٹا سا نقشہ ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم پھر بالکل آخری، بالکل ٹائم تو ختم ہو گیا جو مجھے کہا تھا، آخر میں یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کی مثال دیتا ہوں، شہید کو بلا لیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تم نے کیا کیا؟ شہید کہیں گے پروردگار
میں نے جان قربان کر دی، میں نے بچوں کو چھوڑ دیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور تیری راہ میں نے جان دے دی۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ ہم دلوں کے حال جاننے والے ہیں، نیتوں اور ارادوں کو جاننے والے ہیں، مگر تم میدان کے اندر جاتے وقت تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو جنازہ دھوم سے اٹھے گا، لوگ بڑا احترام کریں گے، لوگوں کے درمیان میں میرا نام مشہور ہو جائے گا۔ تو لہٰذا تمہارے ذہن میں یہی تھا کہ مشہور ہو جائیں گے لوگ، جنازہ دھوم سے اٹھایا جائے گا، یہ تھا، اور یہ کچھ ہو گیا، یہ سب کچھ تمہیں دنیا میں مل چکا ہے، لہٰذا تمہیں کچھ نہیں ملے گا، خالی ہاتھ۔ درست؟ پھر اس کے بعد عالم یا ذاکر دونوں کو ساتھ کر کے بتا دوں، اس سے پوچھے گا اللہ نے تمہیں علم دیا، اللہ نے تمہیں شہرت دیا، اللہ نے تمہیں مقام دیا، یہ دیا، یہ دیا، اللہ نے تمہیں ممبر دے دیا، اللہ نے تمہیں ذاکر بنایا، ذاکرہ بنایا، کیا کیا تم نے؟ میں نے یہ تقریر کی، یہ تقریر کی، یہ تقریر کی۔ خدا کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہمیں تو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم تو تمہاری نیتوں کا ایک ایک راز جاننے والے ہیں، مگر تم ممبر سے بولتے وقت تمہارے ذہن کے اندر یہ نہیں تھا کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ نعرہ لگائیں، یہی تھا نا تمہارا مقصد؟ وہ مقصد دنیا میں حاصل ہو چکا ہے۔ وہ جس چیز کے لیے آپ تقریر کرتے تھے، شہرت یہ وغیرہ، وہ تمہیں مل چکی ہے۔ جس مال کے لیے تو تقریر کرتا تھا وہ فیس تمہیں دنیا کے اندر سب کچھ ہو چکا ہے۔ جس کے لیے آپ کرتے تھے، جس فیس کی خاطر آپ تقریر کرتے تھے، جس شہرت کی خاطر آپ تقریر کرتے تھے، جس واہ واہ کی خاطر آپ تقریر کرتے تھے، جس مقصد کے لیے کرتے تھے، وہ تمہیں دنیا میں دے چکے، وہ مل چکا تمہیں، اب یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو بس آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دھوکہ بھی ہے، پہلے میں نے عرض کر لیا کہ دھوکہ ہے، بانی مجلس کے ساتھ دھوکہ ہے کہ اگر میں تقریر کے اندر شہرت اور مال کو مقصود بنا دوں، تو خود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ یہ سب کو مجلس صرف حسین کی خاطر، ہاں، تقریر اور تبلیغ صرف اللہ کی خاطر، لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، اللہ کو پسند آ جائے، لوگ واہ واہ کہے یا نہ کہے، پروردگار کی بارگاہ میں پسند آ جائے۔ تو جب کریم کی بارگاہ کے اندر اگر چھوٹا سا عمل قبول ہو جائے تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ عمل جو قبول ہو جائے وہ چھوٹا ہی کیسا ہو سکتا ہے جو خدا نے قبول کیا ہو، وہ عمل چھوٹا نہیں رہتا ہے۔ پھر حدیثیں بہت لکھ کے لے آیا تھا میں نے خاص طور پر نہج البلاغہ کے حوالے سے کافی احادیث اور اقوال مولا یہاں لکھ کے لایا تھا، لیکن موقع نہیں ملا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالصانہ زندگی گزارنے کی، مخلصانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمیں دنیا کے اندر علم کے ساتھ عمل بھی عطا فرما دیں، اور شہرت کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کا جذبہ بھی عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے میں ہماری مدد فرما دیں۔ اور دنیا کے اندر ان ہستیوں کو ہم نے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، پروردگار اس کے عوض جنت میں ہم سب کو ان کی شفاعت و ہم نشینی سب کو نصیب فرما دیں۔ اور تمام طلاب کو، خاص طور پر آپ جو دین کے نام پہ یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے دل میں، ہم سب کے دل کے اندر نور ایمان سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیں، اور زمانے کے جو سب سے بڑے عزادار، جو سب سے زیادہ روتے ہیں، زمانے کے امام کو اللہ اس نے ظہور عطا فرما، اور ہم سب کو ان کی زیارت نصیب فرما، اور امام حسین کی زیارت نصیب فرما، مولا امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، اور فرزند زہرا جن کے ہاتھ اٹھا کر نماز شب میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ایسے خوش قسمت افراد میں ہم سب کو بھی شامل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل